अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या 3 लेवल्स ऑफ ऑटिज्म में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है या नहीं, और दूसरा ये बच्चे मुस्तकबिल में कैसे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जानेंगे कि क्या ऑटिज्म में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। तो इसका जवाब है यस, ऑटिज्म में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, लेकिन हर एक में नहीं होती। कुछ ऑटिज्म के लोगों में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है और कुछ में नहीं होती। इसलिए ऑटिज्म को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ जोड़ना कि अगर ऑटिज्म है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होगी, ये बात गलत है। जरूरी नहीं है कि ऑटिज्म है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होगी, होती भी है और नहीं भी होती। जिस तरह ऑटिज्म के लेवल्स हैं, इसी तरह इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के भी हैं। ये माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट और सवेयर भी। वो IQ स्कोर पे डिपेंड करता है। अगर सिंपल मैं आपको ये समझाना चाहूँ तो IQ बिलो 70 इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कंसीडर होता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब है दे हैव सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग सच एज रीजनिंग, learning, problem solving and adaptive behavior means daily practical and social skills. Intellectual disability दो चीजों को मुतासिर करती है। नंबर 1, ऑटिज्म सिम्टम्स को, यानी अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मौजूद है तो ऑटिज्म के सिम्टम्स ज्यादा सवेयर होंगे। नंबर 2, ये जिस चीज को मुतासिर करती है वो है सपोर्ट देनी, यानी अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो इन्हें ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है और अगर नहीं है तो कम सपोर्ट की जरूरत होती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को चंद साल पहले मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता था, जो कि अब पुराना है, लेकिन हमारे यहाँ तो आज भी ये यूज होता है। बहरहाल मेंटल रिटार्डेशन की बजाय इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहना ज्यादा मुनासिब और नया है। अब मैं आपको 3 लेवल्स ऑफ ऑटिज्म बताऊंगी विद और विदाउट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। पहले लेवल 1 की बात करते हैं। ऑटिज्म लेवल 1 अगर विदाउट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, यानी ऑटिज्म लेवल 1 है लेकिन साथ में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है, तो इनकी जो इंटेलिजेंस है वो या तो एवरेज होगी या अबव एवरेज होगी। इनको थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए होती है सोशल कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के लिए। अब अगर ऑटिज्म लेवल 1 विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, यानी ऑटिज्म लेवल 1 है और साथ में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी मौजूद है, तो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बहुत माइल्ड सी होगी, जिनसे थोड़ा बहुत इनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज मुतासिर होंगी। इनको सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन के लिए थोड़ी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होगी। इन्हें पढ़ाई में और रोजमर्रा के कामों को मैनेज करने के लिए भी मदद की जरूरत हो सकती है। अब ऑटिज्म लेवल 2 की बात करते हैं। ऑटिज्म लेवल 2 अगर विदाउट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, यानी अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है तो भी चूंकि ऑटिज्म लेवल 2 है तो इन्हें ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। वही सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन के लिए इनके जो रिपेटिटिव बिहेवियर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा वाजिया होते हैं और इनके डेली फंक्शनिंग पर इनके बहुत असरात होते हैं, यानी इन बिहेवियर्स की वजह से ये रोजमर्रा के कामों को सही से फोकस नहीं कर पाते, लिहाजा इनको ज्यादा सपोर्ट चाहिए होती है। इंटेलिजेंस इनकी एवरेज और अबव एवरेज हो सकती है। ऑटिज्म लेवल 2 अगर विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मॉडरेट लेवल की होगी। इनको बाकी चीजों में उसी तरह से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होगी जो मैंने पहले बताया। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ इनको पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा मसाइल हो सकते हैं और डेली लाइफ में मुख्तलिफ चीजों को सीखने के हवाले से ज्यादा मसाइल हो सकते हैं। ऑटिज्म लेवल 3। ऑटिज्म लेवल 3 अगर विदाउट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ये मैं कह तो रही हूँ लेकिन साथ में आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा बहुत रेयर होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि ऑटिज्म लेवल 3 भी हो और साथ में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी ना हो। होता तो कम है लेकिन पॉसिबल है कि ऑटिज्म लेवल 3 हो
اور انٹلیکچل ڈسیبلٹی نہ ہو. ان کے چونکہ آٹزم کے سمپٹمز سویئر ہوتے ہیں، جیسا کہ میں اس سے پہلے ویڈیو میں ایکسپلین سے بتا چکی ہوں، لائک چینج کو ایکسپٹ کرنا، ریپیٹیٹیو بیہیویئرز، سوشل کمیونیکیشن کے مسائل، لارج ڈیولپمنٹل ڈیلے، ان سب مسائل کے لیے ان کو بہت زیادہ ایکسٹرا سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، باوجود اس کے کہ ان کی انٹیلیجنس ایوریج یا ابو ایوریج ہے. آٹزم لیول 3 ود انٹلیکچل ڈسیبلٹی، ان میں جو انٹلیکچل ڈسیبلٹی ہے وہ سویئر ٹو پروفاؤنڈ ہو سکتی ہے. ان کو ڈیلی ایکٹیویٹیز، کمیونیکیشن، سیلف کیئر، موبلٹی، سیفٹی، ان سب چیزوں کے لیے بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں لرننگ ڈسیبلٹیز بھی موجود ہوتی ہیں، جیسے کہ ریڈنگ، رائٹنگ اور میتھمیٹکس میں ان کو کافی زیادہ مسائل ہوتے ہیں. ان کے لیے اسپیشلائزڈ ایجوکیشنل اسٹریٹجیز کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہم بات کریں گے کہ مستقبل میں آٹزم کے بچے کیسے ہوں گے، ان کو کیسے کامیاب بنایا جا سکتا ہے. اکثر پروفیشنلز مائلڈ آٹزم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بچے عام بچوں کی طرح انڈیپینڈنٹ لائف گزار پاتے ہیں، یہ جابز کر سکتے ہیں، اپنے لیے پیسہ کما سکتے ہیں. آپ لوگوں نے بھی ایسا سنا ہوگا مائلڈ آٹزم کے بارے میں، تو بالکل ایسا ہی ہے. مائلڈ آٹزم میں چونکہ بچے مائلڈ سمپٹمز کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اگر بچوں کو صحیح والی ٹریٹمنٹ اور سپورٹ پرووائڈ کی جاتی ہے تو یہ انڈیپینڈنٹ لائف گزار پاتے ہیں. لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان کی اسٹرینتھس کے اکارڈنگ ہی فیلڈز کے اندر ان کا کیریئر بنایا جائے، تو یہ زیادہ کامیاب زندگی گزارتے ہیں. تو اب بات کرتے ہیں ماڈریٹ اور سویئر آٹزم کی، جن پر کوئی بات نہیں کرتا. پیرنٹس پریشان اور اداس رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کے بچے زندگی میں کچھ کر پائیں گے کہ نہیں. تو چلیے اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں. اگر یہ لیولز وداؤٹ انٹلیکچل ڈسیبلٹی ہیں تو یہ انڈیپینڈنٹ لائف گزار پاتے ہیں، یا پھر منیمم سپورٹ کے ساتھ یہ انڈیپینڈنٹ لائف گزارتے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماڈریٹ اور سویئر آٹزم کے لوگوں کی سوشل انٹریکشن اور کمیونیکیشن سکلز بہت زیادہ لمیٹڈ ہوتی ہیں. یہ بہت کم بولتے ہیں اور تھوڑے لوگوں کے ساتھ ہی کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اگر میں ان کے کیریئر کی بات کروں تو ایسے کام یا جابس ان کے لیے بہترین ہیں جہاں بہت کم بولنا پڑے. ایسے فیلڈز میں یہ اپنا بہت سکسیسفل کیریئر بنا سکتے ہیں. میں چند ایک ایگزامپلز دیتی ہوں، جیسے کہ ان لیولز میں جن بچوں کو نمبرز اور لیٹرز میں زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے، ان کو آپ رائٹرز بنا سکتے ہیں. آج کے دور میں یہ بلاگنگ کی سکل سیکھ کر بہت سارا ارن کر سکتے ہیں. یہ ڈیٹا انٹری اسپیشلسٹ بن سکتے ہیں اور گھر بیٹھ کر یہ اپنی اسکل سے پیسہ کما سکتے ہیں. گرافک ڈیزائنرز بنا سکتے ہیں آپ ان کو. ان کی ویژل تھنکنگ اور ویژل میموری کتنے کمال کی ہوتی ہے. سوچیں یہ اپنی اسٹرینتھس کے اکارڈنگ فیلڈز میں جائیں گے تو کتنے سکسیسفل ہوں گے اور کتنا پیسہ کمائیں گے. گرافک ڈیزائننگ کی سکل کا شمار آنے والے وقت میں ٹاپ ڈیمانڈنگ اور ارننگ والی سکلز میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی ایسی بہت سی فیلڈز ہیں جہاں یہ بولے بغیر اپنا سکسیسفل کیریئر بنا سکتے ہیں. اب ہم ماڈریٹ اور سویئر آٹزم ود انٹلیکچل ڈسیبلٹی کی بات کرتے ہیں. یہ بچے بھی اپنی لائف میں بہت کچھ کر سکتے ہیں اور ایک حد تک انڈیپینڈنس بھی اچیو کر سکتے ہیں. یہ بات میں آپ کو پروف کے ساتھ بتاؤں گی. سائیکالوجی میں نے آج تک جتنے بھی لوگوں کو اسٹڈی کیا ہے، ان میں سے جن کو میں نے سب سے زیادہ شوق سے اسٹڈی کیا ہے ان کا نام ہے ہاورڈ گارڈنر. ہاورڈ گارڈنر ایک امریکن ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ ہیں اور یہ اپنی تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنس کی وجہ سے مشہور ہیں. ہاورڈ گارڈنر نے انٹلیکچولی ڈسیبلڈ اسٹوڈنٹس پر ایک ریسرچ کی جس کے مطابق ان بچوں میں بھی یونیک اسٹرینتھس موجود ہیں، ان کے اندر بھی ٹیلنٹس ہیں. ہاورڈ گارڈنر کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس کو آئی کیو ٹیسٹ سے ماپا جاتا ہے جو کہ بہت لمیٹڈ ہے. اس کے برعکس انہوں نے بتایا کہ انٹیلیجنس کی 9 ٹائپس ہیں. لہٰذا میرے مطابق کسی کی بھی ذہانت کو صرف آئی کیو ٹیسٹ کی بیس پر ڈیفائن کر دینا مناسب نہیں ہے. مثال کے طور پر ذہانت کی 9 قسمیں ہیں. اگر صرف ایک قسم کی ذہانت کو لے کر سب بچوں کے ٹیسٹ لیے جائیں تو یقیناً کچھ بچوں کو انٹیلیجنٹ کہا جائے گا
اور کچھ بچوں کو کہا جائے گا کہ یہ تو انٹیلیجنٹ ہے ہی نہیں بلکہ یہ تو انٹلیکچولی ڈس ایبل ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک قسم کی انٹیلیجنس بچے میں نہیں پائی جاتی تو یہ ممکن ہے کہ کسی اور قسم کی انٹیلیجنس بچے میں ہائی ہوگی، لہٰذا صرف ایک قسم کو لے کر بچے کی انٹیلیجنس کو ڈیفائن کر دینا مناسب نہیں ہے۔ 2 دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں ایک صاحب اپنی لائف سٹوری بتا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو آٹزم تھا اور ساتھ میں انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی بھی، پھر بھی وہ ایک سکسیسفل لائف گزار رہے ہیں۔ ایسی چیزیں پاسبل ہیں۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کا IQ لیول بہت زیادہ نہیں ہے، پھر بھی وہ ایک سکسیسفل لائف گزار رہے ہیں۔ آٹزم لیول 2 اور لیول 3 ود انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے بچوں کے سکسیسفل کیریئر کے لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ ان کو آج کے دور کی ماڈرن سکلز سکھا دی جائیں۔ بیسک کمپیوٹر سکلز جو کہ ان کی اسٹرینتھس کے مطابق ہوں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ہینڈ میڈ تھنگز ہیں جیسے کہ جیولری، ہینڈ میڈ گارمنٹس، کینڈل میکنگ، آرٹ ورک وغیرہ، یہ بچے یہ سکلز بہت اچھے سے سیکھ سکتے ہیں۔ اگر ان کو یہ سکلز سٹیپ بائی سٹیپ رائٹ اسٹریٹجی اور ویژلز کا یوز کر کے سکھائی جائیں تو یہ بچے بہت کمال کا سیکھ سکتے ہیں۔ یہ بچے یہ سکلز سیکھ کر یہ چیزیں سیل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گارڈننگ، پلانٹ کیئر، مینٹیننس، پیٹ کیئر وغیرہ بہت سے ایسے کام ہیں جو ان کو سکسیسفلی سکھائے جا سکتے ہیں، اور یہ تمام وہ کام ہیں جو کہ کم IQ والے اور کم بولنے والے آسانی سے کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔